اور اب وہ چور بازار میں مشعلوں کی روشنی میں چبوتروں پر کھڑی ہیں تینوں۔ یہ ان جیسوں کا چور بازار تھا۔ یہاں چیزیں ارزاں قیمت پر بکتی تھیں، چوروں لٹیروں کی چیزیں۔ یہاں نیک پارسا عام خاص سب آ جاتے تھے، غلیظ کمینے بھی، چور لٹیرے آقا غلام بھی۔ 3 دن تک ان کی بولیاں لگتی رہی تھیں، لیکن کوئی بولی ان کی قیمت پر پوری نہیں اتری تھی۔ وہ اپنے حسن میں بے مثال تھیں، ان کے اونچے دام لگ رہے تھے، اور وہ دور مردوں کے ہجوم میں بیٹھا ہنس رہا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی ہاں نہیں کر رہا تھا۔ پہلے اس نے ان کی قیمت چڑھا دی تھی، اتنی چڑھا دی تھی کہ وہ وہاں سب کی پہنچ سے باہر ہو چکی تھی۔ اتنی ہی قیمت جو کسی انسان کی دی ہی نہیں جا سکتی۔ پھر اس نے قیمت گرا دی تھی، اتنی کہ گلی کے مردہ کتے کے بدلے میں بھی انہیں خریدا جا سکتا تھا۔ ان کی غلامی، ان کی بولی، ان کی موجودگی ہر دن زبان زد عام ہوئی۔ بازار میں بازاریوں کی بہتات خاص ہوئی۔ جو نہیں بھی خریدنا چاہتے تھے وہ بھی محفوظ ہونا چاہتے تھے۔ اتنا حق تو ہر انسان کا بنتا ہے نا۔ جو محفوظ نہیں ہو رہے تھے وہ بس دیکھ رہے تھے۔ یہ محفوظ ہونے والوں سے بھی بدتر تھے، یہ گونگے تھے، چپ تھے۔ جب وہ اچھی طرح سے محفوظ ہو چکا، اس کا جی بھر گیا، اس کی غیرت کا جام بھر گیا، تو 15ویں دن اس نے اعلان کیا تھا، آج رات کی بولیاں آخری ہوں گی۔ جو ان کے جتنے گرے ہوئے دام لگائے گا وہ انہیں ساتھ لے جائے گا۔ اتنی گری ہوئی قیمت جتنی کبھی کسی چیز کی نہ لگی ہو۔ 2 بار بولی لگانے کی اجازت نہیں ہے، لگاتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ دنیا میں ان سے زیادہ ارزاں قیمت کسی کی نہیں لگنے والی تھی۔ دنیا کی ہر چیز گواہ ہو جانے والی تھی۔ میں تمہیں 2 کھوٹے سکے دیتا ہوں۔ کھوٹے ہی صحیح، سکے تو ہیں، آگے بڑھو۔ اس نے نہ میں سر ہلا دیا تھا۔ گھوڑے کی نال؟ نہ نہ، مجھے گھوڑے عزیز ہیں۔ ایک ایک کر کے کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ مذاقن کتنوں ہیں، کتنی ہی بولیاں لگائیں، جو اسے بس اتنی پسند آئیں کہ وہ قہقہوں کے نام ہوئیں۔ بازار میں بازاریوں کا ریوڑ کھچا کھچ تھا، سب کی زبان پر ایک مول تھا۔ یہ لو، یہ مجھے گندی نالی میں پڑا ملا ہے۔ ایک بازاری مردہ بدبودار چوہا لے کر مجمع کے سامنے آیا، ناک ڈھانپ کر دم سے اٹھا کر سب کے سامنے کیا۔ اس سے گری ہوئی قیمت اور کیا ہوگی؟ گرے ہوئے مجمع نے گرے ہوئے قہقہے لگا دیے، چوہے کو آمنہ پر اچھال دیا۔ آمنہ فروخت اس کے نام ہوئی، اور پھر جنت۔ اس کی قیمت چمڑے کی ٹوٹی ہوئی جوتی قرار پائی۔ پیر کی جوتی پیروں کی خاک کے لیے، جنت کی قیمت وہ بھی فروخت ہوئی۔ مجھے لفظوں کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ میں کھڑے کھڑے لغت تیار کر لیتا ہوں۔ گری ہوئی یہ گالیاں میں اس کے نام کرتا ہوں، اشارہ کر کے کہا۔ پھر ایک ایک کر کے گالیاں دینی شروع کی۔ ہر گالی پر قہقہے گونجے، ہر گالی پر واہ واہ ہوئی، ہر گالی، ہر گالی۔ ایک گالی سن کر تماچا مارنے والی کی فروخت ہر گالی کے نام ہوئی۔ عزیزہ، وہ گالیوں کے عوض فروخت ہوئی، فروخت سر عام ہوئی۔ دنیا کے بازار میں، انسانوں کے بھیس میں، حیوانوں کے ہجوم میں، جب کسی انسان کی بولی لگتی ہے تو وہ گری ہوئی قیمت پر لگتی ہے۔ سب سے ارزاں وہ اعمال کی نہیں، اوقات کی لگتی ہے۔ ان کی اوقات کی یہی قیمت تھی، اور ان کی صراط کی قیمت وہ خود طے کریں گی۔ دنیا میں انسان کی بولی کوڑیوں کے بھاؤ لگے تو وہ جان جائے کہ وہ راہ حق پر ہے، راہ رب پر ہے۔ اعمال فروخت نہیں ہوتے، یہ انعام پاتے ہیں، اعزاز، مقام اور میرا بندہ، القاب۔ لٹا پٹا کارواں جیسے ہی اپنی منزل پر پہنچا، ابن موسیٰ نے اپنے گھوڑے کا رخ پھیر لیا۔ استقبال کے لیے کھڑے سرزمین حجاز کے میزبان اس کی شکل دیکھتے رہ گئے تھے۔ کارواں کے ساتھ جو گزری تھی ان تک خبریں پہنچ چکی تھیں۔ تمہاری سزا ابھی طے ہونی ہے ابن موسیٰ، اتنی جلدی نہ کرو بھاگنے میں، تمہیں ایک حاجی کے جان و مال کا حساب دینا ہے۔ میں اپنا عہد پورا کر چکا ہوں، کارواں منزل پر پہنچ چکا ہے۔ میری سزا وہ ہیں جو کارواں سے الگ جا چکی ہیں۔ حج نہیں کرو گے؟ ابن منصور نے طنزیہ کہا۔ حاجیوں کے بغیر حج کیسے کر لوں؟ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اب ممکن نہیں رہا کہ جو جا چکی ہیں انہیں ڈھونڈ نکالا جائے، اس لیے اس نے ان کے پیچھے خود کو بھی گم ہو جانے دیا۔ وہ امیر کارواں تھا، اور امیر اپنے کارواں کے جانوروں تک کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ تو پھر انسان تھی، وہ امیر الحج تھا اور وہ مسافر حج۔
انسانوں کے ہجوم میں، حیوانوں کے بازار میں وہ کئی ہاتھوں سے ہوتی ہوئی، بھاگی ہوئی، لٹی ہوئی یہاں آئی تھی۔ اسے ارزاں قیمت پر خرید کر دوسری، تیسری، چوتھی جگہ بیچ کر اس جگہ رشتہ داری نبھانے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ بڑی عمر کی وہ عورت وقت سے پہلے ضعیف ہو چکی تھی، نابینا اور بیمار تھی۔ مرحومہ بیٹی کی بچی کے لیے ایک خادمہ چاہتی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ پوچھ رہی تھی۔ 11 مہینوں میں اب کسی انسان کی آواز سنی تھی، کسی نے انسان بن کر بات کی تھی۔ جواب دینے کے بجائے آمنہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آمنہ، آمنہ، وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ اسے اب یاد آیا تھا کہ وہ آمنہ ہے، وہ بھی تو انسان ہے۔ آمنہ، میری بیٹی کبرا بھی تم جیسی تھی، ایسی ہی معصوم صورت، ایسی ہی بات بات پر رو دینے والی۔ وہ اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نابینا لوگوں کو سب دکھائی دیتا ہے آمنہ، بس چپ ہو جاؤ، رونا بند کرو۔ دیکھو اللہ نے میری سن لی۔ خدمت کے لیے لوگ تو بہت مل رہے تھے، لیکن ماں نہیں مل رہی تھی۔ چچا زاد بھائی کی بہت منتیں کی کہ کوئی اچھی سی ماں لا دو۔ سب کہتے ہیں میں پاگل ہوں۔ میں نے کہا کہ بس مجھ جیسی پاگل لا دو۔ دیکھو کیا میں پاگل ہوں؟ کیا بوڑھا اور نابینا ہو جانا انسان سے انسان ہونا چھین لیتا ہے؟ اس کا نعمتوں پر حق نہیں رہتا، اسے بس موت کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ اپنے پیچھے کبرا اپنا جگر گوشہ چھوڑ گئی ہے۔ میں نابینا نہ ہوتی تو بہت کچھ کر لیتی، اب سب تم کرنا۔ بستر پر بیماروں کی طرح پڑی 1.5 سال کی کمزور ناتواں سی بچی کو گود میں اٹھا کر اس نے سینے سے لگا لیا۔ وہ اپنے آپ سے بچھڑ گئی تھی، اب ملی تھی۔ اتنی بے رحمی دیکھ لی تھی کہ لگتا تھا اپنے اندر سے بھی رحم مٹ گیا ہے، لیکن اس کے سینے میں دھڑکتے دل میں مرحومہ ماں کی ایک دھڑکن زندہ تھی۔ بچی کو سینے سے لگایا تو اس نے اپنے اندر رحم کے سمندر کو ٹھاٹے مارتے محسوس کیا، جیسے وہ بچی ہمیشہ سے اس کی تھی۔ اس نے یہ سفر اس بچی کے لیے ہی کیا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ وہ بچی کے ہاتھ سے اپنے گیلے گال پونچھ رہی تھی۔ اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ کسوہ۔ پتہ نہیں کبرا کو کیسے خبر ہو گئی تھی کہ بیٹی ہی ہوگی۔ 9 مہینے کسوہ کسوہ کہہ کر اسے بلاتی رہی تھی۔ کسوہ، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کسوۃ الکعبہ زیر دل دہرایا۔ کہانی وہاں سے ہی تو شروع ہوئی تھی۔ کسوہ یہ اس عورت کی بیٹی تھی جو حافظ قرآن تھی، جس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا کر اس مدرسے میں بھیجے گی، جہاں بچیاں کسوۃ الکعبہ کی تیاری میں حصہ لیتے ہیں، جہاں غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے۔ ماں نے 9 مہینے ہر سانس قرآن کی آیتیں پڑھی تھیں۔ ماں نے پہلے لمحے سے اولاد کے لیے تیاری شروع کر دی تھی۔ وہ ماں جا چکی تھی۔ جو ماں اسے اب ملی تھی وہ تو حافظ قرآن تو نہیں تھی، وہ تو آمنہ شہر سے دور، بہت دور، قبرستان جیسے ویران میدان میں بنے اس کوٹری نما گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہاں چند اور لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی ناک ہاتھ سے ورنہ کپڑے سے ڈھانپ رکھی ہے۔ صرف وہ اکیلی ایسی ہے جس نے یہ تردد نہیں کیا۔ وہ اسے اپنے بھائی کے لیے لایا تھا جو ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس نے اسے آبادی سے دور پھینکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ کوڑ ہے، لیکن طبیب نے کہا یہ کوڑ نہیں، لیکن اس سے بہتر بھی نہیں۔ وہ وبائی مرض نہیں تھا، لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے ستیلے بھائی نے اسے اس ویرانے میں پھینک دیا تھا۔ اس کے سارے جسم پر بلبلوں جیسے زخم تھے، جس میں خون آلود پیپ تھی۔ وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ 3 وقت کا کھانا اس کے پاس اس ویرانے میں لانا ایسا جوئے شیر تھا جس کے لیے ملازم رکھا ہوا تھا، لیکن کوئی بھی ملازم، معمولی سے معمولی انسان بھی اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی بیماری سے خوفزدہ تھے۔ اس کے پاس ایک لمحہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ بازار میں بکنے والی ارزاں جنت کو وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ خصلت میں کمینہ نہیں تھا، لیکن جب بازار لگا ہو، ان جیسیوں کی بولیاں دی جا رہی ہوں، تو پھر بہت سو کے اندر کی خباثت باہر نکل آتی ہے۔ چیزیں مفت مل رہی ہوں تو جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ بھلا انسان کے لالچ کا بھی کہیں خاتمہ ہے؟ جس نے اسے وصول پایا تھا وہ اسے گھسیٹ کر اپنے ٹھکانے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے آگے چند سکے پھینک دیے تھے۔ انہیں اٹھاؤ اور اسے چھوڑ کر دفع ہو جاؤ۔ اس نے سکے اٹھائے، نہ دفع ہوا۔
الٹا وہ تمسخر سے ہنس دیا تو اس نے اپنے خادم کو اشارہ کیا اور اس نے ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ بس تمہاری عزت بچائی ہے، اب اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ عزت بچانے والا اس کی جان خرید رہا تھا، وہ چپ چاپ نہ بھی ہوتی تو کیا اس سے جیت جاتی؟ وہ دنیا کے کسی بھی انسان سے جیت جاتی کیا؟ اس کا ایمان چٹان تھا، لیکن جسم تو بھربھری مٹی ہی تھا نا، کوئی بھی چیر پھاڑ کر لے گا، کوئی بھی گھسیٹ کر کہیں بھی لے جاتا۔ تمہیں حنان مراد کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ اس سے پوچھا جا رہا تھا۔ سوال اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس جواب دینے کی گنجائش رہنے دی گئی ہو۔ اس نے آنکھوں کے پپوٹوں تک پر زخم تھے، اس کے قریب کھڑے ہونا ایسا ہی تھا جیسے اپنا دم گھونٹ لینا۔ اس نے سر اٹھایا، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کا جی چاہا وہ بھاگ جائے، اس کا جی چاہا اسے موت آ لے، اس کا جی چاہا کیسے اس کا جی پھٹا جاتا تھا۔ اپنی ساس کے دل پر پھڑ پڑ کر پھونکا کرو، دل بدل جائے گا ان کا، عزیزہ کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ ہم میں سے کسی ایک کا بھی نکاح ہو گیا تو ہم تینوں معتبر ہو جائیں گی۔ تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ یہ جنت ہے، اس جیسی ڈرپوک لڑکی پورے مصر میں نہیں ملے گی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی، بستر پر پڑے اس مرد کو ایک نظر دیکھا، دنیا جہاں کی ڈرپوک لڑکی نے۔ میں حاضر ہوں، وہ صاحب چاہت تھی نا، اب وہ صاحب لبیک تھی۔ اس کی آواز پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، جنت حاضر ہے اے رب۔ ہاں، وہ حاضر تھی زندگی کا ہر تلخ جام پینے کے لیے۔ وہ حاضر تھی ایک ایسے بیمار کی بیوی بننے کے لیے جسے اس کے سگے ستیلے رشتوں نے اٹھا کر بستی سے باہر پھینک دیا تھا، لیکن رضا کا یہ گھونٹ پیتے پیتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ انسان کمزور ہے نا۔ یہاں پہاڑ ہیں، دلدل ہے، جنگل ہے، گھنا جنگل ہے، ڈراؤنا جنگل ہے، یہ گیلا جنگل، یہ درندہ جنگل، یہ غلام جنگل ہے، یہ آقا جنگل ہے۔ اس جنگل کی نیم دلدلی زمین میں درختوں کی جڑوں کو کھود کر وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہے، ہر وہ چیز جو دولت میں شمار ہوتی ہے، موتی، ہیرے، سونا، چاندی، جواہر۔ یہ عزیزہ ہے۔ وہ ان 30 لوگوں میں سے ایک ہے جنہیں تون نے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اس کے آدمی بدنام زمانہ منڈیوں سے اس جیسے غلام خرید کر لاتے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، جو کوڑیوں کے مول فروخت ہوتے ہیں۔ یہ 30 غلام نوعمر بچیاں ہیں، کچھ بڑی عمر کی عورتیں، چند ضعیف عورتیں، اور ایک وہ ہے، وہ زمانہ عملیت سے زمانہ غلامیت کے وقت میں آ چکی تھی، بدترین غلاموں میں۔ تون وہ بدترین آقا تھا۔ وہ اب تک اپنی پشت پر کتنے ہی کوڑے کھا چکی تھی، چور بازار میں گالیوں کے مول بکنے والی جنگل میں ہیرے موتی ڈھونڈ رہی تھی، وہ زمین کی جنت سے خزانہ تلاش کر رہی تھی۔ کبھی یہ جنگل ڈاکوؤں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ وہ اتنے مشہور اور نڈر ڈاکو تھے کہ انہوں نے کئی 100 شاہی قافلے لوٹ کر ان کے خزانے جنگل کو ہضم کروا دیے تھے۔ انہوں نے بحری قزاق تک نہیں چھوڑے تھے۔ مشہور تھا کہ ہولناک زلزلے نے ان کا مسکن گہرے اندھیرے غار کو پورا کا پورا زمین میں دھسا دیا تھا، سب زندہ دفن ہو گئے تھے۔ بہت لوگ اس خزانے کی تلاش میں آئے تھے جو ڈاکو اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ کچھ کے ہاتھ وہ آیا تھا، جبکہ کچھ دلدلی زمینوں سے اپنی زندگی کو موت دے کر کبھی نہیں لوٹے تھے۔ کچھ ہمت ہار گئے تھے، لیکن ایک وہ سب پر بازی لے گیا تھا۔ اس نے غلاموں کی فوج اکٹھی کر لی تھی۔ وہ منڈیوں سے اپنے مطلب کے غلام خریدتا تھا اور انہیں درختوں کی جڑوں، غاروں کے اندھیروں، دلدلوں کی تہوں، جھاڑیوں کے جھنڈوں میں خزانے کی تلاش پر لگا دیتا تھا۔ صرف بچیاں، عورتیں، لڑکیاں جو جنگل سے فرار نہ ہو سکیں۔ اس کا ماننا تھا کہ پورا جنگل، ہر درخت، ہر دلدل کی تہ اس خزانے کا لقمہ کھائے ہوئے ہے۔ اسے اب ان کے پیٹ سے وہ سب نکالنا تھا، سکے اور ظروف، سونا، چاندی، ہیرا، موتی، اور عزیزہ ہیرا زمین کے ہیروں کی تلاش میں تھا۔ جو سرے راہ لوٹ لیتے ہیں وہ ڈاکو ہوتے ہیں، جو زمین کے خزانوں کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھوجتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں۔ زمین کا چور، زمین کے سینے میں جو کچھ ہے وہ زمین پر موجود ہر انسان کا ہے۔ خزانے کسی ایک کے نہیں ہوتے، اگر ایک کے ہوں
تو پھر ہڑپ کر لینے والے فرعون ہوتے ہیں، یہ فرعون پھر غرقاب ہوتے ہیں۔ وہ فرعون ہی تھا، سب غلام اسے تون کہتے تھے۔ وہ فرعون اور طاعون کی خصوصیت کے اس نام سے واقف تھا، لیکن اسے اس نام پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آقاؤں کے بہت سے نام ہوتے ہیں، غلام کا بس ایک نام ہوتا ہے، غلام۔ روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ انہیں جنگل کی طرف ہانک دیا جاتا تھا۔ وہ زمین کھودتے تھے، نہیں، وہ زمین ایسے نہیں کھودی جا سکتی تھی جیسے پانی کے لیے کنویں کی، مردے کے لیے قبر کی، بیج کے لیے فصل کی۔ وہ گیلی، دلدلی، کٹیلی، زہریلی زمین ہاتھوں سے کھودی جاتی تھی، جیسے ریت سے بال تلاش کیا جاتا ہے، جیسے سمندر سے آنسو، جیسے جنگل سے پتنگا۔ زلزلے نے اتنے بڑے گروہ کے ڈاکوؤں کے خزانوں کو دانوں کی طرح جنگل میں بکھیر دیا تھا، یہ اس کا ماننا تھا۔ وہ گیلی مٹی کے سینے میں تھا جسے ہاتھ سے مسل مسل کر نکالنا تھا۔ وہ کیچڑ دلدلی زمینوں میں تھا، کسی ہیرے کو خراش نہیں آنی چاہیے، اس کی قیمت کم نہیں ہونی چاہیے، سکوں کو، موتیوں کو، ظروف کو، اسے ہر چیز کو، ارزاں، قیمتی، سب کو۔ انسان نے ہمیشہ کم قیمت چیزوں پر ہاتھ ڈالا ہے، ہیرے جواہر پر۔ اپنی قیمت بھلا کر اس نے پتھروں کو قیمتی بنایا ہے۔ جنگل سے وہ خزانہ قطرہ قطرہ نچوڑ رہے تھے۔ نگرانی کے لیے 4 دیوقامت حبشی تھے، وہ کوڑے لے کر ان کے سروں پر سوار رہتے تھے۔ نہ بھی سوار رہتے تو اس گھنے جنگل سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اتنا گھنا جنگل تھا، اتنا گھنا کہ ساری زندگی اس میں گزار کر بھی انسان راستہ نہیں پا سکتا تھا۔ تو ان کو ہیرے موتی چاہیے تھے، وہ تلاش کرنے والے اپنی دعاؤں سے نکالتے یا اپنے خون سے، وہ معجزے کرتے یا جادو، ورنہ وہ غصے سے دیوانہ ہو جاتا تھا۔ وہ 30 غلام، کسی کے مر مرا جانے کی صورت میں 27-28 غلام، نئے غلاموں کی آمد پر 30-35 جانور۔ اسی جنگل میں بنے اندھیرے غار ان کے ٹھکانے تھے۔ دن مشقت بھرے تھے، راتیں سسکیوں بھری۔ جس دن ایک بھی موتی نہیں ملتا تھا، اس رات بھوک ملتی تھی، اس رات کوڑے ملتے تھے، اس رات کسی نہ کسی کی انگلی کٹی ملتی تھی۔ وہ ایک ایک جوڑ سے انگلی کاٹتا تھا، ہاتھوں کی، پیروں کی، بچیوں تک کی 2-2 3-3 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ اپنی غلامی کے 15ویں دن اسے ایک درخت کی جڑ کھودتے ہوئے ایک عمر رسیدہ پوٹلی ملی تھی۔ ابھی وہ اس کے ہاتھ میں آئی ہی تھی کہ پیچھے سے اچک لی گئی تھی۔ رات کے کھانے میں 2 نوالے زیادہ ملے تھے۔ پتھریلی زمین پر سوکھی گھاس کا بستر میسر آیا تھا۔ وہ موتیوں سے بھری ایک پوٹلی کھوج نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ایسا اس نے نہیں کیا تھا، ایسا اس کے نصیب کے ہاتھوں ہوا تھا۔ وہ تو بس انگلیاں بچا رہی تھی، سسکیاں خرید رہی تھی، تکلیفوں کی راحت ڈھونڈ رہی تھی۔ ہم 6 مہینے سے اس جنگل میں چوہوں کی طرح درختوں کی جڑیں کھود رہے ہیں، ہمارے ہاتھ چند موتیوں کے سوا کچھ نہیں آیا۔ تم نے بڑا مارکا مارا ہے۔ بچیاں خوش تھیں کہ آج کی رات کوئی رو کر نہیں سوئے گا، کوئی تڑپے اور سسکے گا نہیں۔ کیا پڑھ کر زمین کو کھودا تھا؟ ایک نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری جانوں پر کوئی آنچ نہ آئے، یہ نیت رکھ کر کھودا تھا۔ وہ افسردہ ہو گئی، جس کی اپنی قیمت گالیاں تھیں، وہ بیش قیمت موتی ڈھونڈ چکی تھی۔ یہ وہ جواہر تھے جو وہ اپنے پیچھے بڑے شوق سے چھوڑ آئی تھی۔ ایک بار پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن ہاں، جب لٹانے والے اس کے حسن پر لٹاتے تھے تو اس نے سوچا تھا کہ اس کے حسن کے پلڑے میں ہر خزانہ بے وزن ہے۔ زمین خالی ہو جائے گی لیکن اس کی قیمت نہیں چکا پائے گی۔ زمین اس کے تکبر کی قیمت اس کی ہتھیلیوں سے چکوا رہی تھی۔ وہ اسے پوچھ رہی تھی کہ حسن اگر ایسا ہی کارگر ہتھیار ہے تو پھر یہ کند کیسے ہوا؟ تمہاری پیٹھ پر کوڑا کیوں پڑا؟ تمہارا مول کھرا کیوں نہ لگا؟ تکبر رائی کے دانے کے برابر یہ زمین پر بڑا بھاری ہے، یہ روح پر بڑا کرب ہے۔ دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت ہے، حیثیت والی سب چیزیں پوشیدہ ہیں، باپردہ ہیں۔ تم نے کمال کر دیا، یہ بتاؤ تم نے کیسے نکالا؟ تون پوچھ رہا تھا تاکہ انہی خطوط پر باقیوں سے کام کروائے۔ زمین کو جس نیت سے ہاتھ لگایا جاتا ہے یہ ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ قبر کھودنے کے لیے تو قبر کھود دیتی ہے، کنویں کے لیے تو پانی دے دیتی ہے، رزق کے لیے تو پھل پھول فصل سب دے دیتی ہے، خزانے کے لیے تو خزانہ دے دیتی ہے۔ میں نے ضعیف عورتوں کی جان کو تکلیف سے بچانے کے لیے کھودا تھا، اور اس نے بہت سکون سے اپنی نیت، اپنی مشقت کی حقیقت بیان کی تھی۔
وہ اسے بتا رہی تھی کہ میں تمہارے لیے خزانہ نہیں، انسانوں کے لیے راحت کے کچھ لمحے ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں اکیلی انسان ہوتی تو تم میرا سر کچل دیتے، میں تمہارے لالچ کا پیٹ نہ بھرتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے غلام ایک درویش خرید لائے ہیں۔ تم تو طوائف نہیں ہو۔ سارا جہاں یہ یاد رکھے گا کہ میں طوائف ہوں۔ تم بھی یاد رکھو، بھلا مجھے تم جیسے انسانوں کی پرواہ ہی کہاں ہے۔ اس نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ اس جنگل میں قید ہو کر بھی وہ ڈرتی نہیں تھی، اسے کسی شے کی پرواہ نہیں تھی، تب بھی جب اس کی بولی لگائی جا رہی تھی۔ بھلا حیوانوں کی منڈیوں میں انسانوں کی بولی لگائی جا سکتی ہے؟ وہ اپنے دل میں پشیمانی کی کوئی بھی گرہ لگانے والی نہیں تھی۔ وہ دین حق پر ایمان حق قائم کر چکی تھی، شہادت دے چکی تھی۔ اب بھلا دنیا ہاتھوں میں پتھر تھام لیتی یا پھر زبان پر گالی لے آتی؟ وہ بے نیاز تھی۔ لیکن تم لاپرواہ نہ ہونا، اب تم ہر روز زمین کو اس نیت سے ہاتھ لگاؤ گی کہ اگر مجھے کچھ نہ ملا تو ان غلاموں میں سے کسی ایک کی انگلی کٹے گی، ہر روز کٹے گی۔ میں نے انسانوں سے بہت کام لیے ہیں، اب میں ایک اللہ والے سے کام لوں گا۔ کل صبح تیار رہنا، آج رات دعا مانگ کر سونا، گڑ گڑا کر۔ میں پیٹ بھرے بغیر رہ سکتا ہوں، خزانے کا صندوق بھرے بغیر نہیں۔ روح کو جس نیت سے جھنجھوڑا جائے وہ اسی نیت پر عمل پذیر ہو جاتی ہے۔ روح یہ ایسی فرما بردار ہے، عمل اس کا نیت پر ہی تو دار و مدار ہے۔ یہ غیر تراشیدہ پتھروں سے بنا ایک غار نما کمرہ تھا۔ کونے میں پانی کی سراہی رکھی تھی اور دوسرے کونے میں مراد کا بستر تھا۔ کمرے میں کھڑکی نہیں تھی کیونکہ وہ ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ روشنی بھی اسے تکلیف دیتی تھی، چراغ کی روشنی بھی حرام تھی۔ اس گھر کو اگر گھر کرنا جائز ہے تو اس کے باہر جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں ٹیلے اور میدان تھے۔ دور، بہت دور درختوں کے جھنڈ دکھائی دیتے تھے۔ ان تک چل کر جانے میں اتنا وقت لگتا تھا کہ واپسی پر انسان تھکن سے ہانپ جاتا تھا۔ اسے ہر روز صبح اس جھنڈ تک جانا ہوتا تھا۔ وہاں ایک درخت تھا جس کے تازہ سبز پتے توڑ کر پانی میں ابال کر مراد کے زخم دھونے ہوتے تھے، صبح و شام۔ نکاح کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا۔ اپنی چادر الٹ کر، اپنی شرم، اپنا لحاظ پرے رکھ کر مراد کے بھائی کی بیوی نے اسے راستہ دکھا دیا تھا۔ نئی نویلی دلہن نے وہ راستہ دیکھ لیا تھا اور اسی وقت چل کر اتنی دور تک گئی تھی۔ کاروان حج سے باہر ہونے کے بعد، چور بازار میں فروخت ہونے کے بعد، اس کے پیروں میں چھالے نہیں پڑتے تھے، اس کے ہاتھ مشقت کرتے تھکتے نہیں تھے، لیکن دور پیدل چل کر جاتے ہوئے، مطلوبہ درخت کو ڈھونڈتے ہوئے، پتے توڑتے، چل کر واپس آتے، لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ دہکاتے، پانی بھرتے، بڑے برتن میں پتے ابالتے اور پھر زخموں کو دھوتے ہوئے وہ رو دی۔ وہ خود بھی خوبصورت تھی اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتی تھی۔ وہ اس جیسے بیمار، زخم خوردہ انسان کی بیوی بننے کی تمنائی تو کبھی نہیں رہی تھی۔ جو چیز انسان خواب میں بھی نہیں سوچتا وہی کیوں حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ جنت وہ ایک دن کی دلہن تھی۔ جنت وہ زندگی کو بہار کے ساتھ یاد رکھتی تھی۔ قہبہ خانے میں رہتے ہوئے بھی وہ نکاح کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ کبھی کوئی اتنی وفا ضرور دکھائے گا کہ وہ اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دے گی۔ پھر اسے معلوم ہوا سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے، اور اس نے ایسا کیا۔ لیکن اب وہ رو رہی تھی، اس کا دل بھاری تھا اور وہ بھی رو رہا تھا۔ اس کی زبان تک پر زخم تھے، بولنے میں اسے کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں خود غرض ہو گیا تھا، لیکن میں کیا کروں؟ میں اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، کما نہیں سکتا۔ میں بستر پر پڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ خود کو ختم بھی نہیں کر سکتا، یتیم اور مسکین ہوں۔ سوتیلے بھائی نے اتنا بھی کر دیا بہت ہے، لیکن زندگی ایسی بھی مجبوری نہیں کہ اسے تم جیسی پھول لڑکی پر ظلم کر کے عذاب بنا لیا جائے۔ جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ، میں تمہیں آزاد۔ کہاں چلی جاؤں؟ وہ حیران اس بیمار کو دیکھ رہی تھی جو آج ہی اس کا شوہر بنا تھا۔ جہاں سے آئی ہو؟ میں طوائف رہی ہوں، کاروان حج کے ساتھ جا رہی تھی، پھر فروخت ہو گئی۔ کہتے کہتے وہ پھر سے رو دی۔ تم طوائف نہیں، فرشتہ ہو جنت۔ بھلا مجھ جیسے بے بس لوگوں کی مدد کے لیے فرشتوں کے علاوہ کسے بھیجا جاتا ہے؟ وہ سارا جہاں اس کی بات کو سن کر بھول گئی تھی۔ کیا کہا؟ تم فرشتہ ہو جنت، تم نے اپنا سانس نہیں روکا،
ناک پر ہاتھ نہیں رکھا، منہ نہیں بنایا، تم نے میرے زخموں کو ایسے صاف کیا، ایسے کہ وہ پھر سے رو دیا، کتنی شرم سے رو رہا تھا۔ جنت نے طوائف کے بعد پہلی بار اپنے لیے فرشتہ کا لفظ سنا تھا۔ اس نے پہلی بار زمین کے کسی انسان سے اپنے لیے آسمانی لفظ سنا تھا۔ درویش کے بعد وہ پہلا انسان تھا جو اس کی حقیقت جان لینے پر بھی اس سے نفرت یا ناپسندیدگی سے مخاطب نہیں ہوا تھا۔ اس کے آنسو ایک دم سے تھم گئے، اس کے دل کا بوجھ دھل گیا تھا۔ میرا سارا اسباب تو لینے والوں نے لے لیا، اب میری کل متاع میری بیماری ہے، اور تم کل متاع وہ کس مول پر بکی تھی؟ اب وہ کہتا تھا متاع، وہ کہتا تھا فرشتہ، وہ کہتا تھا، کیا کمال کہتا تھا، اگر میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ جو اسے فرشتہ کہہ رہا ہے وہ خود کس درجے کا فرشتہ ہے۔ کرنے والا کرے گا جنت، بھلا انسان بھی کبھی کچھ کر سکا ہے؟ پہلے بھی تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ دنیا جہاں کی تکلیفیں ایک طرف تھیں اور لاچاری ایک طرف تھی، اگر وہ اس کے زخم بھی نہ دھو سکتی تھی تو دنیا کی تندرست لیکن لاچار ترین انسان تھی۔ بے بس وہ نہیں جو بستر پر ہے، معذور ہے، بے بس وہ ہے جو اپنے اندر انسانیت نہیں جگا پایا۔ وہ انسان ہو کر انسانیت نہ دکھا سکتی تو پھر صاحب لبیک نہ رہتی۔